رمشا نے اپنی میک اپ کٹ کھولی اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ واٹر پروف مسکارا اور گہری سرخ لپسٹک نکالی۔ آج آپ کا سارا روب خاک میں ملا دوں گی خان صاحب، اس نے دل میں کہا، اور بڑی نفاست سے یزدان کی بند آنکھوں پر لمبی لمبی مصنوعی پلکیں ڈرا گئی اور اس کی تیکھی ناک پر ایک بڑی سی سرخ بندیا بنا دی۔ ابھی وہ اس کی مونچھوں کو گلابی رنگ دے ہی رہی تھی کہ یزدان نے نیند میں کروٹ لی۔ رمشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی، مگر یزدان کی نیند گہری تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے گالوں پر بڑے بڑے برش آن کے دھبے لگائے اور آخر میں اس کے ماتھے پر بڑے حروف میں لکھا، "آئی ایم اے ڈال"۔ اپنی شاہکار مکمل کر کے رمشا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور دھیمے قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے پر جا لیٹی، یہ سوچ کر کہ صبح کا نظارہ کیا ہوگا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی یزدان کی آنکھوں پر پڑی، اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے چہرے پر کچھ بھاری پن اور عجیب سی کھجلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور نیند آنکھوں کے ساتھ باتھ روم کی آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر آئینے میں اپنے عکس پر پڑی، اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آئینے میں یزدان خان نہیں بلکہ کوئی رنگین بھوت کھڑا تھا، جس کی گلابی مونچھیں اور لمبی پلکیں اسے کسی کامیڈی سرکس کا حصہ بنا رہی تھی۔ رمشا! یزدان کی دھار سے حویلی کی دیواریں لرز اٹھیں۔ رمشا، جو باہر ہال میں چھپ کر اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، کہکہے لگاتے ہوئے باہر بھاگی۔ یزدان غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا اور اس کا دبتا ہوا چہرہ اس مضحکہ خیز میک اپ کے نیچے بھی بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ "آج تم نہیں بچو گی"، اس نے دھاڑا اور رمشا کے پیچھے لپکا۔ رمشا کچن کی طرف بھاگی، مگر یزدان نے ایک ہی جست میں اسے لانچ کے درمیان دبوچ لیا۔ اس نے رمشا کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ رمشا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ "چھوڑیں، مجھے پین ہو رہی ہے، آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی"۔ اس کی اپنی کلائی چھڑانے کی تڑپتے ہوئے کوشش کی، مگر یزدان کی گرفت فولادی تھی۔ "غلطی؟ یہ تمہیں غلطی لگتی ہے؟" یزدان نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ان سب کا سینہ ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ "تمہیں 9 ماہ کے لیے مصروف کرتا ہوں تاکہ تمہارا یہ بچپنا بھی ختم ہو جائے اور تم ایسی الٹی حرکتیں بھی نہ کرو"۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص مردانہ وحشت اور جنون تھا جس نے رمشا کے ہوش اڑا دیے۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ سمجھ پاتی، یزدان اس کے اوپر جھکا۔ رمشا نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑانے کا آخری حربہ آزمایا اور اپنی پوری طاقت سے یزدان کے کسرتی سینے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ یزدان کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ اس نے اپنے سینے پر بنے دانتوں کے نشان دیکھے اور پھر ایک خونی مسکراہٹ کے ساتھ رمشا کو کندھے پر لاد لیا۔ "اب ہاتھ باتھ ٹب میں ہی تمہارا یہ رنگ اترے گا اور میرا چڑھے گا"، اس نے اسے باتھ روم کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، جہاں اب شرارت کا خاتمہ اور ایک تپتے ہوئے رومانس کا آغاز ہونے والا تھا۔ یزدان نے ایک ہی جھٹکے میں باتھ روم کا دروازہ کھولا اور رمشا کو، جو اس کے کندھے پر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، سیدھا پانی سے بھرے ہوئے ٹھنڈے باتھ ٹب میں دے مارا، جس سے پانی کے چھینٹے پورے فرش پر پھیل گئے۔ "یزدان، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میرا دم نکل جائے گا"۔ رمشا نے ہانپتے ہوئے اپنا مہنگا ہوا میں چہرہ اوپر کیا اور اس کے بال اس کے گالوں سے چپک گئے تھے اور گیلا لباس اس کے وجود کے تراش خراش کو نمایاں کر رہا تھا۔ یزدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے وہیں ٹب کے کنارے جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک ایسی گہری تپتی ہوئی وحشت تھی جس نے رمشا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ "دم تو اب نکلے گا رمشا خان، کیونکہ تم نے شیر کے منہ کو خون لگا دیا ہے"۔ اس نے اپنے سینے پر بنے دانتوں کے نشان کی طرف اشارہ کیا، جو اب سرخی مائل ہو چکے تھے۔ یزدان کا مضبوط ہاتھ رمشا کی گردن کے پیچھے جما اور اس نے اسے اپنی طرف اتنا قریب کھینچا کہ ان کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ "یہ میک اپ، یہ شرارتیں، یہ سب صرف اس لیے ہے نا کہ میں تمہیں نوٹس کروں"۔ اس کی آواز اب ایک مدھم خراٹ میں بدل چکی تھی۔ "نہیں، میں تو بس"۔ رمشا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے جب یزدان نے اس کے گیلے بولوں کو اپنے لبوں کے لمس سے محسوس کیا۔ "چپ رہو، اب صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی"، یزدان نے حکم دیا اور جھک کر اس کے گیلے ماتھے پر اپنی تپتی ہوئی مہر ضبط کی۔ رمشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے لگا جیسے وہ پگھل رہی ہو۔ یزدان کا دوسرا ہاتھ پانی کے اندر رمشا کی کمر کے گرد فولادی گرفت جما چکا تھا۔ "تم نے کہا تھا نا کہ پین ہو رہی ہے، اب دیکھو کہ اصل تکلیف اور سکون کا ملاپ کیا ہوتا ہے"۔ اس نے رعب دار مگر انتہائی رومانوی لہجے میں سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکا دیا۔ ٹھنڈا پانی اور یزدان کے وجود کی تپش مل کر ایک ایسا طوفان کھڑا کر رہے تھے جس سے بچنا رمشا کے بس میں نہ تھا۔
یزدان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب شرارت نہیں، صرف مکمل طور پر سپردگی تھی۔ آج سے تمہارا یہ بچپنا میرا قیدی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا حق جتانے کا وہ سلسلہ شروع کیا جس نے باتھ روم کی خاموشی کو ان کی تپتی ہوئی سانسوں کے شور سے بھر دیا۔ حویلی کی روشن صبح ناشتے کی میز پر سب کی موجودگی میں ایک عجیب سی چہل پہل لے کر آئی۔ رمشا، جو کل رات کے باتھ ٹب والے واقعے کے بعد ابھی تک صدمے اور شرم کے ملے جلے اثرات میں تھی، اپنی نظریں جھکائے خاموشی سے پراٹھے کے ٹکڑے دھو رہی تھی۔ اس کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، خاص طور پر جب بھی اس کی نظر سامنے بیٹھے یزدان خان سے ٹکراتی۔ یزدان خان، جو سفید کلف لگی قمیص میں ملبوس اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا تھا، بار بار اپنی چائے کا سپ لیتے ہوئے بڑی بے باکی سے رمشا کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ فاتحانہ چمک تھی جو رمشا کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ رمشا بیٹی، آج طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چہرہ بہت لال ہو رہا ہے تمہارا۔ بڑی بی نے پیار سے پوچھا تو رمشا کی حلق سے نوالا اٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، یزدان کی کھنکھاتی ہوئی آواز گونجی، طبیعت تو ٹھیک ہی ہوگی تائی اماں۔ اصل میں کل رات اسے تیراکی کا شوق چڑھایا تھا، شاید اسی کا اثر ہے۔ یزدان نے اپنی ایک بھووں کو اچکا کر رمشا کو دیکھا اور میز کے نیچے اپنا پاؤں شرارت سے رمشا کے پاؤں پر رکھ کر اسے دبایا۔ رمشا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا اور وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ یزدان کے لبوں پر ایک دلکش مگر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے سب کے سامنے اپنی نظروں سے ننگا کر رہا تھا اور رمشا بس اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد یزدان نے رمشا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا کچن کے پیچھے بنے چھوٹے اسٹور روم میں لے گیا۔ چھوڑیں یزدان، کوئی دیکھ لے گا، رمشا نے گھبرا کر کہا، مگر یزدان نے اسے دیوار سے جا لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر جما دیے۔ دیکھنے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ رمشا خان اب صرف میری قیدی ہے۔ اس نے جھک کر رمشا کی گردن کے پاس اپنی گرم سانسیں بکھیری۔ رمشا نے غصے میں اس کے سینے پر مکہ مارا، آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں۔ یزدان نے ہنس کر اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چومتے ہوئے بولا، بدتمیزی تو ابھی شروع ہی ہوئی ہے میری جان۔ جان من، آج میں آفس جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں چھوڑ سکتا، کہیں تم پھر سے کوئی میک اپ والا پلان نہ بنا لو۔ اس نے رمشا کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ رمشا کے اس کے ساتھ دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ تیار ہو جاؤ، آج آفس میں تمہارا خصوصی کلاس ہوگا۔ اس نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا دبایا جس سے رمشا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یزدان کے آفس کا پرتعیش کیبن خاموشی اور روب کا سنگم تھا، مگر جیسے ہی رمشا اندر داخل ہوئی وہاں کی سنجیدگی جیسے ہوا ہو گئی۔ یزدان نے دروازہ لاک کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک ہاتھ سے رمشا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے گھر بہت کام ہے تھے، رمشا نے مصنوعی غصے سے اپنا پرس میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ وہ آج نیلے رنگ کے سوٹ میں قیامت ڈھا رہی تھی جس نے یزدان کی نظروں کو تپش کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کام؟ تم سے زیادہ ضروری کام میرا کوئی نہیں ہے رمشا خان۔ یزدان نے اپنی کرسی گھمائی اور ایک جھٹکے سے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ رمشا کے منہ سے ایک چھوٹی سی چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر یزدان کے چوڑے شانوں کا سہارا لیا۔ یزدان، کوئی آ جائے گا، یہ آفس ہے۔ اس نے ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا مگر یزدان نے اس کی کمر کی گرد اپنی فولادی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا تپتا ہوا چہرہ رمشا کی گال کے بالکل قریب تھا۔ آفس میرا ہے، کمرہ میرا ہے اور تم بھی میری ہو۔ یزدان نے اس کے کان کے پاس انتہائی گھمبیر اور رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ اس نے اپنے پوروں سے رمشا کے چہرے پر گری لٹ کو ہٹایا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ کل رات کی ادھوری سزا یاد ہے نا؟ باتھ ٹب سے تو بچ گئی تھی، مگر یہاں سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ یزدان کی نظر رمشا کے لرزتے ہوئے لبوں پر جمی تھی۔ رمشا نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ آپ بہت زیادہ خودسر ہو گئے ہیں۔ یزدان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر آہستہ سے اس کی گال پر اپنی تپتی ہوئی مہر ثبت کی۔ خود سری تو ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے۔ اس نے رمشا کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے آفس کی تمام فائلیں اور میٹنگز پس پش چلی گئیں۔ وہاں صرف یزدان کا جنون تھا اور رمشا کی خاموش سپردگی جس نے فضا کو ایک تپتے ہوئے رومانس سے بھر دیا تھا۔ یزدان ایک اہم کانفرنس کال کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کیبن سے باہر نکلا تو رمشا کو اپنی پچھلی رات کی سبکی کا بدلہ لینے کا سنہری موقع مل گیا۔ اس نے غصے اور شرارت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یزدان کی میز پر پڑی کروڑوں روپے کے پروجیکٹ کی فائل کھولی اور اپنی
پرس سے گہری سرخ لپسٹک نکال کر اس کے سفید صفحات پر جگہ جگہ بڑے بڑے دل بنا دیے اور آخر میں جلی حروف میں اکڑو خان لکھ کر فائل بند کر دی۔ جب یزدان واپس آیا تو اس نے فائل کھولی تو اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں، مگر رمشا کو صوفے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اس کے غصے کی جگہ ایک وحشیانہ چمک نے لے لی۔ یزدان نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور اپنی قدموں سے چلتا ہوا رمشا کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی، یزدان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر صوفے کی پشت سے جکڑ لیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری فائلز خراب کر کے بچ جاؤ گی؟ یزدان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اپنی تپتی ہوئی سانسیں اس کے لبوں پر بکھیریں۔ اس کا لہجہ حد درجہ روب دار مگر رومانوی تھا۔ اب اس لپسٹک کا صحیح استعمال میں تمہیں سکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے رمشا کی گلائیوں پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور اسے اپنی باہوں کے ایسے حصار میں لیا کہ رمشا کا بچپنا ایک پل کے لیے فنا ہونے لگا۔ یزدان نے جھک کر اس کے گال پر لگی لپسٹک کو اپنے پوروں سے صاف کیا اور پھر اپنی تپتی ہوئی مہر اس کے لبوں پر ضبط کر دی، جس نے رمشا کو یہ باور کروا دیا کہ یزدان خان سے پنگا لینا اسے ہر بار ایک نئی اور زیادہ رومانوی سزا کی طرف لے جائے گا۔ شام ڈھلے جب وہ آفس سے واپس نکلے تو آسمان سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور گھر پہنچتے ہی بوندا باندی ایک تندو تیز بارش میں بدل گئی۔ یزدان نے جیسے ہی حویلی کے برآمدے میں قدم رکھا، رمشا نے ایک شرارتی قہقہ لگایا اور اپنا ہاتھ یزدان کی گرفت سے چھڑا کر بارش کے شور میں لان کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ مدہوش ہو کر بارش کی بوندوں کو اپنے چہروں پر سمیٹ رہی تھی کہ اچانک یزدان کے مضبوط ہاتھوں نے اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اندر چلو رمشا، تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ یزدان نے اسے ڈانٹنا چاہا مگر رمشا نے مڑ کر اپنے گیلے ہاتھ یزدان کے چہرے پر رکھ دیے، جس سے اس کی سفید قمیض بھی پوری طرح بھیگ کر اس کی کسرتی وجود سے پیوست ہو گئی۔ رمشا کی بھیگی ہوئی زلفیں اور اس کے لبوں پر ناچتی مسکراہٹ دیکھ کر یزدان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رمشا کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے اٹھا کر دیوار کے سارے سہارے جا کھڑا کیا جہاں بارش کا پانی ان دونوں کو ایک دوسرے سے ضم کر رہا تھا۔ تمہیں بارش پسند ہے نا؟ تو آج اس بارش کو گواہ بنا کر میں وہ حق وصول کروں گا جو تم نے صبح سے ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔ یزدان نے اس کے کان کے پاس انتہائی تپتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کی گرمائش بکھیر دی۔ رمشا کا پورا وجود اس اچانک لمس سے لرز اٹھا۔ اس نے یزدان کے گیلے شانوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جبکہ بارش کی بوندیں ان کے تپتے ہوئے رومانس کو مزید بھڑکانے کے ناکام کام کر رہی تھیں۔ اگلے دن حویلی کی فضا میں اس وقت تناؤ پیدا ہو گیا جب یزدان کی کزن سحر لندن سے واپس آئی اور آتے ہی یزدان کی گرد ایسے منڈلانے لگی جیسے وہ اس کا منتظر تھا۔ یزدان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا تھا جبکہ سحر برابر میں کھڑی اسے اپنی باتوں اور اداؤں سے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رمشا جو دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی حسد کی آگ میں جل بھن کر رہ گئی۔ جب سحر نے آگے بڑھ کر یزدان کی ٹائی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو رمشا نے شیرنی کی طرح جھپٹ کر اسے پیچھے دھکیلا اور یزدان کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خان صاحب کی ٹائی میں خود ٹھیک کروں گی، تم جا کر چائے پیو۔ رمشا نے غصے سے سحر کو دیکھا اور پھر یزدان کی ٹائی کے دونوں سرے پکڑ کر ایسی زور سے کھینچنے کی یزدان کا دم گھٹنے لگا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ رمشا چھوڑو میرا سانس۔ یزدان نے ہانپتے ہوئے رمشا کے ہاتھوں پر اپنی گرفت جمائی مگر رمشا کی آنکھوں میں اس وقت صرف انتقام تھا۔ یزدان نے ایک جھٹکے سے رمشا کا ہاتھ جھٹکا اور اسے کمرے کے کونے میں جا کر دیوار سے جا لگایا۔ اس کا چہرہ غصے اور تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی صرف اس لیے کہ میں نے اسے روکا نہیں؟ یزدان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر خراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آپ کو چبھ رہی تھی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ یزدان کا غصہ ایک دم رومانوی شرارت میں بدل گیا۔ اس نے رمشا کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے پیوست کر لیا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تو میری بیگم کو حسد ہو رہا ہے۔ سنو رمشا خان، تمہارے ہاتھوں مٹنا تو مجھے قبول ہے مگر یہ حسد تمہارے وجود کو اور بھی حسین بنا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے رمشا کے لرزتے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی جس سے رمشا کا سارا غصہ ایک پل میں پگھل کر یزدان کے جنون میں بدل گیا۔ یزدان نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے رمشا کی طرف ایک قدم بڑھایا جس سے آنکھوں میں ابھی بھی حسد اور غصے کی لالی موجود تھی۔ یزدان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے، رمشا نے تڑپ کر کہا مگر یزدان کے چہرے پر موجود وہ مخصوص خان صاحب والا روب اب ایک گہری وحشیانہ چاہت میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں رمشا کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف اچھالا اور خود اس کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ باہر جانا ہے؟ کس کے لیے؟
اس شہر کے پاس جو میرے گرد منڈلا رہی تھی۔ یزدان نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور قمیص کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے رمشا کے اوپر جھکا۔ اس سے رمشا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ تم نے میری ٹائی کھینچ کر میرا گلا دبایا تھا نا؟ اب میری تمہیں بتاؤں گا کہ سانس کیسے روکی جاتی ہے۔ اس نے رمشا کے دونوں ہاتھ بیڈ کی چادر میں دباتے ہوئے انتہائی رومانوی مگر روبدار لہجے میں سرگوشی کی۔ رمشا نے گھبرا کر یزدان کے سینے پر ہاتھ رکھے مگر یزدان کی تپش اس کی ہتھیلیوں کو جلانے لگی۔ آج رات تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی کیونکہ تمہارے اس بچپنے اور حسد کا علاج اب صرف میری قربت میں ہے۔ یزدان نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اپنے دانتوں سے پیچھے ہٹایا اور اس کے گال پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ رمشا کا سارا غصہ یزدان کے اس تپتے ہوئے لمس کے سامنے ڈھیر ہونے لگا اور اسے احساس ہوا کہ یزدان کی یہ سزا دراصل اس کی اس والہانہ محبت کا اظہار تھی جیسے وہ کسی اور کے ساتھ بانٹنا تو دور کسی کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح یزدان رمشا کو دوبارہ زبردستی اپنے ساتھ آفس لے آیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ گھر چھوڑا تو یا تو وہ شہر کا سر پھاڑ دے گی یا پھر حویلی کے کسی کونے میں بیٹھ کر نئے پنگے سوچے گی۔ یزدان نے کیبن میں کھڑا ہوتے ہی اپنے اسسٹنٹ کو سختی سے ہدایت دی کہ کوئی بھی اندر نہ آئے اور پھر دروازہ لاک کر کے رمشا کی طرف پلٹا جو منہ بسورے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے خاموشی سے اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے گھما کر اپنے بھاری بھرکم ایگزیکٹو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے میز پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک غصہ ہے؟ یزدان نے اس کی ٹھوٹی انگلی سے اوپر اٹھائی اور رمشا نے تیزی سے رخ پھیر لیا۔ یزدان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے کرسی سے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے گرد اپنے بازو کا مضبوط گھیرا بنا لیا۔ یزدان چھوڑیں، کوئی آ جائے گا، یہ آفس ہے گھر نہیں۔ رمشا نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارے مگر یزدان کا وجود کسی چٹان کی طرح ساکت رہا۔ جب تک تم وہ 3 لفظ نہیں بولو گی جو میں سننا چاہتا ہوں میں تمہیں اس گود سے نیچے نہیں اتاروں گا، چاہے یہاں پوری بورڈ میٹنگ ہی کیوں نہ آ جائے۔ اس نے رمشا کے کان کے پاس سرگوشی مدھم کی اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی کہ رمشا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا یزدان اسے سن رہا ہوگا۔ نہیں بولو گی؟ آپ بہت اکڑو ہیں۔ اس نے ضد دکھائی۔ یزدان نے جھک کر اس کی گردن کے حساس حصے پر اپنی تپتی ہوئی سانسیں بکھیری اور اپنے لبوں کا لمس وہاں چھوڑا جس سے رمشا کے پورے جسم میں بجلی سی گونج گئی۔ بولو رمشا خان، ورنہ اگلی سزا اس سے بھی زیادہ تپتی ہوئی ہوگی۔ اس نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور بھی سخت کر لی اور رمشا کی ہار مانتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور انتہائی دھیمی آواز میں آئی لو یو کہا۔ یزدان نے اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھا اور ایک فاتحانہ کہکا لگایا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے وہ اس کی روح کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی جس نے حویلی کے لان کو کسی جھیل کا منظر دے دیا۔ رمشا جو پہلے ہی یزدان کی قید سے بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، جیسے ہی یزدان فون کال پہ مصروف ہوا دبے قدموں کمرے سے نکلی اور بارش کے شور میں لان کے عین وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے بھیگے ہوئے وجود کے ساتھ کسی تتلی کی طرح ناچ رہی تھی۔ بارش کی ٹھنڈک اسے یزدان کے تپتے ہوئے لمس سے آزادی کا احساس دلا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار کڑک کے ساتھ یزدان کی گرجدار آواز آئی، رمشا ابھی کے ابھی اندر آؤ۔ رمشا نے پلٹ کر دیکھا، یزدان برآمدے میں کھڑا غصے سے اسے گھور رہا تھا مگر رمشا نے ایک شرارتی کہکا لگایا اور اسے چڑھانے لگی۔ یزدان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے دوڑ کر اسے پکڑا اور بازو سے کھینچ کر گاڑی کے اندر بند کر دیا جو پورچ میں کھڑی تھی۔ گاڑی کے بند اور تنگ ماحول میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی؟ یزدان نے اس کی گیلی زلفوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے اسے رومانوی ڈانٹ پلائی۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں بے پناہ فکر تھی۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور رمشا کے چہرے پر جھک گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان کس پر چھڑکوں گا؟ اس کی آواز اب دھیمی اور ریشمی ہو چکی تھی۔ اس نے رمشا کے بھیگے ہوئے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لے کر انتہائی شدت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ رمشا کی ساری شرارت ایک دم سپردگی میں بدل گئی جب یزدان نے اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ گاڑی کے باہر بارش کا شور تھا اور اندر ان کی تپتی ہوئی سانسوں کی حرارت۔ حویلی کے لاؤنج میں سحر ایک بار پھر یزدان کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے فون میں کچھ دکھا رہی تھی اور جان بوجھ کر اس کے کندھے سے ٹکرا رہی تھی۔
رمشا جو کچن سے نکلی تھی یہ دیکھ کر رک گئی، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کسی ملکہ کی طرح چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ یزدان نے اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ رمشا نے بغیر کچھ کہے سحر اور یزدان کے درمیان موجود تھوڑی سی جگہ میں خود کو زبردستی گھسایا اور یزدان کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سحر، تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں کہ خان صاحب کو اپنی چیزوں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں، اور میں ان کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ اس نے یزدان کے کندھے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے سحر کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ سحر کا چہرہ فک ہو گیا، جبکہ یزدان نے رمشا کے کمر کے گرد اپنا بازو ڈال کر اسے مزید خود سے پیوست کر لیا۔ بالکل ٹھیک کہا رمشا نے، یزدان نے سحر کی آنکھوں میں دیکھ کر اب صرف سرد لہجے میں کہا، میرا وقت اور میری توجہ اب صرف میری بیوی کے لیے وقف ہے۔ سحر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر یزدان نے رمشا کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بڑی بہادر ہو گئی ہو بیگم، اس بہادری کا صلہ تو ابھی دینا پڑے گا۔ یزدان رمشا کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا اور دروازہ ایسے لاک کیا جیسے آج وہ تمام حساب برابر کرنے والا ہو۔ یزدان، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تو بس اپنا حق جتا رہی تھی، رمشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر پیچھے دیوار تھی۔ یزدان نے اسے دونوں بازوں کے حصار میں لے لیا۔ حق جتانا اچھا ہے اور اچھا لگا، مگر جو لہجہ تم نے استعمال کیا اس کی سزا تو بنتی ہے۔ اس نے رمشا کے کان کے پاس اپنی دبتی ہوئی سانسیں بکھیری۔ اس کا ہاتھ رمشا کی گردن کے پیچھے بالوں کی جڑوں میں جم گیا، جس سے رمشا کا چہرہ اوپر اٹھ گیا۔ تم نے اسے کہا کہ تم میری چیز ہو؟ نہیں رمشا، تم میری روح ہو اور میری روح پر صرف میرا اختیار ہے، اس نے انتہائی جنون سے کہا اور اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی گہری مہر ضبط کر دی۔ رمشا کے ہاتھ یزدان کے سینے پر تھے، جہاں اسے اس کے دل کی دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھیں، جو صرف اس کا نام لے رہی تھیں۔ رات کے آخری پہر یزدان رمشا کو حویلی کی چھت پر لے گیا، جہاں اس نے خاموشی سے ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہلکی روشنی اور مدھر موسیقی نے ماحول کو سحر زدہ بنا دیا۔ آج کوئی لڑائی نہیں، کوئی ضد نہیں۔ یزدان نے کرسی کھینچ کر رمشا کو بٹھایا۔ ڈنر کے دوران یزدان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی رمشا کے چہرے سے نہیں ہٹیں۔ جب ڈیزرٹ کی باری آئی تو یزدان نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر ایک ہیرے کی ایک نفیس انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے رمشا کا نرم ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا یہ اکڑو خان ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جذباتی ہو کر یزدان کے ہاتھ کو چوم لیا، مگر یزدان نے اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ شکریہ ایسے ادا نہیں کیا جاتا جانے من۔ اگلی صبح رمشا کا وہی پرانا شرارتی روپ پھر سے جاگ اٹھا۔ اسے لگا یزدان کچھ زیادہ ہی رومانوی ہو رہا ہے، اس لیے اسے تھوڑا ٹیز کرنا شروع کر دیا، اور ضروری ہے۔ جب یزدان شاور لے رہا تھا، رمشا نے اس کی ڈریسنگ ٹیبل سے اس کا پسندیدہ مہنگا پرفیوم اٹھایا، اسے خالی کیا اور اس میں آدھا پانی اور آدھا لال مرچ کا عرق صرف شرارت کے لیے ملا دیا۔ جب یزدان باہر نکلا اور تیار ہو کر جیسے ہی اس نے پرفیوم اسپرے کیا، اسے ایک دم چینکیں آنے لگیں اور اس کی گردن پر ہلکی سی جلن ہونے لگی۔ رمشا، یہ کیا کیا تم نے؟ یزدان نے آئینے میں دیکھا، اس کی گردن سرخ ہو رہی تھی۔ رمشا صوفے پر گر کر ہنس رہی تھی۔ خان صاحب، آپ کی تپش تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی، میں نے سوچا تھوڑا ٹھنڈا کر دوں۔ یزدان نے غصے سے تولیہ فرش پر پٹکا اور رمشا کی طرف لپکا۔ تمہاری ہنسی ابھی آنسوؤں میں بدلنے والی ہے، کیونکہ اب میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ یزدان نے رمشا کو کمر سے دبوچ کر بیڈ پر پٹکا اور خود اس کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پرفیوم کی جلن سے سرخ تھیں، مگر ان میں شرارت کی ایک نئی چمک تھی۔ آج کی رات تم سونے کا نام بھی مت لینا رمشا خان، کیونکہ اب تمہاری ہر شرارت کا حساب اس وقت تک ہوگا جب تک سورج کی پہلی کرن نمودار نہیں ہو جاتی۔ اس نے رمشا کے ہاتھوں کو اس کے سر کے گرد جگڑتے ہوئے انتہائی روب دار لہجے میں کہا۔ رمشا نے بچپنے کے لیے اپنا چہرہ دائیں بائیں موڑا، مگر یزدان نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی اور پوری رات اسے اپنی محبت بھری باتوں، پرانے قصوں اور رومانوی چھیڑ چھاڑ سے تنگ کرتا رہا۔ وہ جیسے ہی اپنی آنکھیں مونتی، یزدان اس کے کان کے پاس کوئی ایسی بات کہتا کہ اس کی نیند اڑ جاتی اور وہ شرم سے لال ہو جاتی۔ یہ یزدان کا اسے جتانے کا طریقہ تھا کہ وہ اس کے وجود کا ہر لمحہ اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔
اگلی رات حویلی میں شدید سردی کی لہر آئی اور بدقسمتی سے ان کے کمرے کا ہیٹر اچانک خراب ہو گیا۔ رمشا بیڈ کے ایک کونے میں دبک کر کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ یزدان تو ہمیشہ کی طرح کسرتی اور مضبوط تھا۔ کمبل کا دوسرا کونا کھینچ کر اس کے قریب آیا۔ دور رہی یزدان، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، رمشا نے سردی میں ہانپتے ہوئے کہا، مگر یزدان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انسانی جسم کی حرارت سے بہتر کوئی ہیٹر نہیں ہوتا جانے من۔ اس نے رمشا کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ رمشا نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر یزدان کے وجود کی تپش اسے سکون دینے لگی۔ اس سرد رات میں کمبل کے اندر ان دونوں کی دھڑکنیں ایک ہوئیں اور لڑائی صلح میں بدل گئی، جہاں یزدان نے اسے اپنے حصار میں لے کر یہ باور کروایا کہ دنیا کی کوئی بھی سردی ان کے عشق کی تپش کو کم نہیں کر سکتی۔ سردی کی اس رات کے اگلے دن رمشا کو شدید بخار نے آ لیا۔ وہ جو ہمیشہ حویلی سر پر اٹھائے رکھتی تھی، آج نڈھال ہو کر بستر سے لگی ہوئی تھی۔ یزدان نے جیسے ہی اس کا تپتا ہوا ماتھا چھوا، اس کے چہرے کی سختی ایک دم پگھل کر فکر مندی میں بدل گئی۔ وہ سارا دن رمشا کے سرہانے بیٹھا رہا، کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا اور کبھی زبردستی اسے سوپ پلاتا۔ یزدان، آپ آفس کیوں نہیں گئے؟ رمشا نے نیمہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور انتہائی رکت آمیز لہجے میں بولا، جب میری کائنات ہی اس بستر پر ہے، بے جان پڑی ہو، تو میں دنیا کے کاموں میں کیسے دل لگا سکتا ہوں؟ یزدان کی یہ بے پناہ محبت دیکھ کر رمشا کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے تپتے ہوئے بخار میں پہلی بار حقیقت میں اعتراف کیا کہ یزدان کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ بخار کی اسی حالت میں جب رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، رمشا نے یزدان کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور انتہائی جذباتی ہو کر بولی، یزدان، میں سچ میں بہت ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا بچپنا آپ کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ یزدان نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو محبت سے سمیٹا اور اسے اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ تمہارا یہی بچپنا تو میری زندگی کی رونق ہے رمشا، میں نے تمہیں تمہاری ہر شرارت کے ساتھ قبول کیا ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس لمحے ان کے درمیان تمام دوریاں ختم ہو گئیں اور یزدان نے انتہائی والہانہ پن سے رمشا کے ماتھے، آنکھوں اور پھر لبوں پر اپنی محبت کی وہ مہر ضبط کی جو کسی دوا سے زیادہ رمشا کے بخار کو شفا دے رہی تھی۔ یہ ان کا پہلا حقیقی اور گہرا رومانوی لمس تھا جس نے ان کے رشتے کو ایک نئی جہت میں عطا کر دی تھی۔ اگلی صبح جب رمشا کا بخار اترا تو وہ خود کو یزدان کی باہوں میں قید پایا۔ یزدان ابھی تک سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو رمشا کی صحت یابی کی گواہی دے رہا تھا۔ رمشا نے خاموشی سے اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لیا اور اسے احساس ہوا کہ یہ مرد جو باہر کی دنیا کے لیے ایک خوفناک خان ہے، اس کے لیے موم کا ایک ایسا ڈھیر ہے جو اس کی ذرا سی تکلیف پر پگھل جاتا ہے۔ اس نے دھیرے سے یزدان کے سینے پر وہی نشان دیکھا جو اس نے دانتوں سے بنایا تھا اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ یزدان نے نیند میں ہی اسے اپنی گرفت میں مزید کس لیا اور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، ابھی تو صرف نشان چوما ہے، آج رات اس کا پورا حساب باقی ہے، جس پر رمشا نے ہنس کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کچھ ہفتوں بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خوشگواریت چھائی ہوئی تھی جب رمشا کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ یزدان جو اسے معمولی کمزوری سمجھ رہا تھا، ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ رمشا حاملہ ہے، اس کے چہرے کی تمام سختی ایک لمحے میں پگھل کر والہانہ خوشی میں بدل گئی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور صوفے پر بیٹھی رمشا کو کسی چھوٹی بچی کی طرح اٹھا کر فضا میں بلند کر لیا۔ یزدان، چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ رمشا نے شرم سے لال ہو کر اس کے کندھے پر مکے مارے، مگر یزدان نے اسے نیچے اتارنے کی بجائے پورے ہال میں گھمانا شروع کر دیا۔ آج پورا شہر دیکھے گا کہ یزدان خان کی کائنات مکمل ہونے والی ہے۔ اس نے سب کے سامنے رمشا کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حویلی کے ملازم اور گھر والے مسکراتے ہوئے اس جوڑے کی خوشی میں شریک تھے۔ اس خوشخبری کے بعد یزدان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ جو کبھی روبدار آواز میں حکم دیتا تھا، اب آدھی رات کو رمشا کی ایک سسکی پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ ایک رات رمشا نے اسے نیند سے جگایا اور معصومیت سے فرمائش کی،
یزدان، مجھے اس وقت کچے آم اور ٹھنڈی آئس کریم کھانی ہے۔ یزدان نے گھڑی دیکھی جس پر رات کے 2 بج رہے تھے، مگر اس نے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ آنے دی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ہی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا اور 1 گھنٹے بعد شہر کے کونے کونے سے ڈھونڈ کر اس کے لیے پسندیدہ چیزیں لے آیا۔ جب رمشا مزے سے کھا رہی تھی، یزدان اسے ٹیک لگا کر دیکھتا رہا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہاری ہر ضد میرے لیے حکم ہے، بس تم اور یہ ننھا مہمان سلامت رہو۔ حمل کے 3 مہینے میں بھی رمشا کا بچپنا ختم نہ ہوا۔ ایک صبح یزدان ابھی تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا کہ رمشا نے سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے آنے کی ناکام کوشش کی تاکہ اسے ڈرا سکے۔ یزدان عین وقت پر اسے گرنے سے بچا لیا اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو کم از کم اس معصوم کا تو سوچو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور غصے کا امتزاج تھا۔ رمشا نے رونے والی صورت بنائی تو یزدان کا دل ایک دم پھر پگھل گیا۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ تم میری زندگی ہو رمشا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہاری اس بے احتیاطی سے کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اس نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے انتہائی رغبت آمیز لہجے میں کہا، جس نے رمشا کو خاموش کر دیا۔ اب یزدان کا ایک نیا معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ شام کو آفس سے جلدی آتا اور رمشا کو لان میں لے جا کر واک کرواتا۔ ایک شام جب وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، یزدان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ رمشا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھا۔ جیسے ہی اسے اندر سے ایک ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ یہ ابھی ہلا؟ اس نے کسی بچے کی طرح معصومیت سے پوچھا۔ رمشا نے مسکرا کر سر ہلایا تو یزدان نے جھک کر اپنا کان وہاں لگا دیا اور آنے والے بچے سے باتیں کرنے لگا۔ سنو چھوٹے خان، اپنی مما کو زیادہ تنگ مت کرنا ورنہ پاپا سے تمہاری لڑائی ہو جائے گی۔ اس لمحے یزدان کی وہ تمام انا اور سختی کہیں کھو دور جا گری تھی۔ وہاں صرف ایک باپ کی ممتا اور شوہر کا بے پناہ پیار تھا۔ موڈ سوئنگز کی وجہ سے رمشا اکثر بلا وجہ رونا شروع کر دیتی، جس سے یزدان پریشان ہو جاتا۔ ایک بار وہ کچن میں کھڑی محض اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا پسندیدہ ڈریس اسے فٹ نہیں آ رہا۔ یزدان اندر آیا اور اسے روتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا رمشا؟ درد ہو رہا ہے؟ جب اسے وجہ معلوم ہوئی تو وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا، مگر رمشا کے غصے کو دیکھتے ہی اس نے فوراً سنجیدگی اوڑھ لی۔ اس نے اسے پیچھے سے اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم اس حالت میں دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی ہو، یہ کپڑے تمہارے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے ڈھیر ساری چاکلیٹس اس کے سامنے رکھی اور اس کے گال پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا، جس سے رمشا کا موڈ ایک پل میں خوشگوار ہو گیا اور وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر مسکرانے لگی۔ یزدان نے ایک صبح اچانک اعلان کیا کہ وہ رمشا کے اس یادگار وقت کو تصویروں میں قید کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے شہر کے سب سے بہترین فوٹوگرافر کو حویلی کے پرسکون گوشے میں بلایا۔ رمشا نے سفید رنگ کا ایک لمبا میکسی ڈریس پہنا تھا، جس میں اس کا ابھرا ہوا پیٹ اور چہرے کا حمل والا نور اسے کسی پری جیسا بنا رہا تھا۔ یزدان خود سیاہ سوٹ میں ملبوس کسی یونانی دیوتا کی طرح اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر جب یزدان نے جھک کر رمشا کے کندھے پر اپنے لب رکھے اور رمشا نے شرما کر اپنی آنکھیں موند لیں تو وہ منظر اتنا بولڈ اور رومانوی تھا کہ کیمرے کی ہر کلک ایک داستان سنا رہی تھی۔ جب یہ تصویریں تیار ہو کر آئیں اور حویلی کے لاؤنج میں پڑی تھیں تو یزدان کی تائی اماں نے دیکھ کر ماتھا پیٹ لیا۔ ہائے اللہ، یزدان بیٹا، یہ کیا بے شرمی ہے، سب کے سامنے ایسی تصویریں۔ یزدان نے بے پرواہی سے رمشا کے گرد بازو ڈال کر سب کے سامنے کہا، تائی اماں، یہ میری بیوی ہے اور میرا بچہ، اس میں شرم کیسی؟ یہ میری زندگی کا سب سے حسین شاہکار ہے اور میں اسے چھپاؤں گا نہیں بلکہ فخر سے دکھاؤں گا۔ حمل کے 7ویں مہینے میں رمشا کی ضد اور موڈ سوئنگز عروج پر پہنچ گئے۔ ایک رات جب باہر طوفانی ہوا چل رہی تھی، رمشا نے یزدان کو جگا کر رونا شروع کر دیا۔ یزدان، مجھے لگتا ہے اب مجھ سے آپ پیار نہیں کرتے، میں موٹی ہو گئی ہوں اور آپ کا سارا وقت آفس میں گزرتا ہے۔ یزدان نے گہرا سانس لیا اور اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ رمشا، تم پاگل ہو گئی ہو، میں دن بھر صرف تمہارے اور اس آنے والے چھوٹے سے خان کے لیے کام کرتا ہوں۔
اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں سے صاف کیے اور اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ تم موٹی نہیں، تم مکمل ہو گئی ہو، اور میرا عشق تمہاری اس بدلی ہوئی رنگت سے اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ اس نے رمشا کے ہاتھوں کو چوم کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس دنیا کی سب سے پرکشش عورت ہے، جس پر رمشا نے ہچکیوں کے درمیان مسکرا کر اسے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا اشارہ کیا۔ یزدان کی ماں نے ایک دن رمشا کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر سخت لہجے میں اسے آرام کرنے کا حکم دیا اور یزدان سے شکایت کی کہ وہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھے۔ یزدان نے اپنی ماں کا احترام کرتے ہوئے بھی رمشا کی سائڈ لی۔ امی وہ بچی ہے، اسے کام کرنے میں سے خوشی ملتی ہے، لیکن میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی ماں وہاں سے گئی، یزدان نے رمشا کو کچن کی سلیب پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے سنا نا، اگر اب تم نے جھک کر کوئی بھاری چیز اٹھائی تو میں تمہیں اس کمرے میں بند کر دوں گا جہاں سے باتھ ٹب کا راستہ قریب ہے۔ اس نے شرارت اور روب کے ملے جلے لہجے میں دھمکی دی۔ رمشا نے اسے چھیڑنے کے لیے اپنی زبان نکالی، مگر یزدان نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جس سے رمشا کی ساری شرارت ایک دم گہری سانسوں میں بدل گئی۔ نرسری کی سجاوٹ کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ یزدان اور رمشا خود دیواروں پر پینٹ کر رہے تھے کہ رمشا نے شرارت میں نیلے رنگ کا برش یزدان کی صاف ستھری شرٹ پر مار دیا۔ یزدان نے آنکھیں سکیڑی۔ اچھا، تو جنگ شروع کرنی ہے۔ اس نے گلابی رنگ کا ڈبہ اٹھایا اور رمشا کے گالوں پر مل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کو رنگوں سے بھگو چکے تھے اور پورا کمرہ ان کی کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ یزدان نے رنگوں میں لتھڑی ہوئی رمشا کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھینچا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھو رمشا، ہماری زندگی ان رنگوں کی طرح رنگین ہو گئی ہے۔ اس نے اس کے کان کے پیچھے اپنی تپتی ہوئی سانسیں بکھیری اور اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار اتنا تنگ کر دیا کہ رمشا کو اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئیں۔ حمل کے آخری ایام میں رمشا کی نیند اڑ گئی تھی اور اسے شدید بے چینی رہتی۔ یزدان نے اپنی تمام میٹنگز کینسل کر دیں اور گھر سے کام کرنے لگا تاکہ وہ ہر لمحہ اس کے پاس رہے۔ ایک رات جب رمشا کو کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، یزدان نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بڑی نرمی سے اس کے پیروں اور کمر پر مالش کرنے لگا۔ یزدان، آپ تھک جائیں گے، رمشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ یزدان نے اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا لیا اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی۔ تم میرے لیے ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لا رہی ہو رمشا، یہ تھکن تو اس قربانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے رمشا کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے برابر میں لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں ایسے محفوظ کر لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچا لینا چاہتا ہو۔ اس رات ان کا رومانس شہوت سے پاک اور حد درجہ جذباتی تھا، جہاں تو روحیں ایک نئی روح کے انتظار میں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ حمل کے 9 ماہ مکمل ہوتے ہی وہ رات آ گئی جب رمشا کی تکلیف حد سے بڑھ گئی۔ یزدان، جو ہمیشہ ایک چٹان کی طرح مضبوط رہتا تھا، اسے ہسپتال لے جاتے ہوئے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ رمشا درد کی شدت میں یزدان کا ہاتھ اتنی زور سے دبا رہی تھی کہ اس کے ناخن یزدان کی جلد میں پیوست ہو گئے، مگر یزدان کو اپنا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف رمشا کے لرزتے وجود پر تھی۔ لیبر روم کے باہر ہر گزرتا لمحہ یزدان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، یہاں تک کہ ایک ننھی اور زوردار کلکاری نے ہسپتال کی راہداری میں گونج پیدا کر دی۔ جب نرس نے باہر آ کر یزدان کے ہاتھوں میں سفید مخملی کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا وجود تھمایا تو یزدان کی آنکھیں کبھی غصے سے دہکتی تھیں، آج آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، جس کے نقوش بالکل یزدان جیسے تھے مگر معصومیت رمشا جیسی۔ یزدان حجرے میں داخل ہوا جہاں رمشا تھکی ہاری مگر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس نے جھک کر رمشا کی پیشانی چومی اور پھر بچہ اس کے پہلو میں رکھ دیا۔ شکریہ رمشا، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ یزدان کی آواز جذباتی ہو رہی تھی۔ رمشا نے کمزوری سے یزدان کا ہاتھ تھاما اور شرارت سے بولی، خان صاحب، آپ کو تو آپ کا وارث آ گیا، اب تو مجھے تھوڑی رعایت ملے گی نا؟ یزدان نے ہنس کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ رعایت کیسی؟ اب تو تمہارے ساتھ مل کر اس چھوٹے خان کو بھی سدھارنا ہے، ورنہ یہ بھی تمہاری طرح میرا جینا حرام کر دے گا۔ حویلی واپسی پر پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور یزدان نے اپنے بیٹے کے عقیقے پر ایسی شاندار دعوت دی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ بچے کی آمد کے بعد یزدان کا ایک نیا روپ سامنے آیا۔ وہ جو کبھی اشاروں پر ملازم نہ چاہتا تھا، اب آدھی رات کو بچے کی دائی پر بدلتے اور اسے لوری سناتے پایا جاتا۔ ایک رات رمشا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یزدان ننھے ارسلان کو سینے سے لگائے کمرے میں ٹہل رہا ہے اور خود بھی تھپکیاں دے رہا ہے۔
رمشا نے چپکے سے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ یزدان نے مڑ کر دیکھا تو مسکرا دیا۔ ویڈیو بنا رہی ہو؟ یاد رکھنا یہ ویڈیو کسی کو دکھائی تو سزا بہت سخت ہوگی۔ رمشا نے کہہ لگایا۔ خان صاحب کا یہ موم والا روپ تو دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ یزدان نے بچے کو پنگھوڑے میں ڈٹایا اور شرارت سے رمشا کی طرف بڑھا۔ اچھا تو دوبارہ پنگا لینے کا موڈ ہے؟ اس نے رمشا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا، جس سے رمشا کی ہنسی ایک دم تھم گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی محبت میں مزید شدت آتی گئی۔ ایک شام جب بچہ سو رہا تھا، یزدان رمشا کو حویلی کی چھت پر لے گیا جہاں آسمان ستاروں سے بھر آیا ہوا تھا۔ اس نے پیچھے سے رمشا کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد رومانس ختم ہو جاتا ہے، مگر تمہاری شرارتوں نے میرا عشق ہر روز نیا کر دیا ہے۔ رمشا نے پیچھے مڑ کر یزدان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آپ صرف اور صرف اس کے لیے دیوانگی تھی، اور آپ کے اس تپتے ہوئے مزاج نے مجھے کبھی بور نہیں ہونے دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے یزدان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ یزدان نے اسے اپنی باہوں میں مزید سختی سے بھینچ لیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی وہ ابدی مہر ضبط کی کہ جس میں اب صرف سکون اور وفاداری تھی۔ کہانی کا اختتام ایک خوبصورت خاندانی منظر پر ہوا جہاں یزدان، رمشا اور ان کا بیٹا لان میں کھیل رہے تھے۔ رمشا نے ایک بار پھر یزدان کے چہرے پر گلال مل دیا اور بھاگنے لگی، جبکہ یزدان اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے اس کے پیچھے لپکا۔ حویلی کے در و دیوار ان کے کہکہوں سے گونج رہے تھے۔ یزدان خان، جس نے ایک بار رمشا کو 9 ماہ کے لیے مصروف کرنے کی دھمکی دی تھی، اب اسے اپنی پوری زندگی کے لیے خوشیوں میں مصروف کر چکا تھا۔ ان کا یہ تپتا ہوا عشق جو ضد، شرارت اور دانت کاٹنے سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی خوشحال زندگی میں بدل چکا تھا جہاں صرف محبت کا راج تھا۔ یزدان نے رمشا کو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت رمشا کی صورت میں مل چکی تھی۔